اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خدا اپنے بندوں کو اپنی قربت عطا کرنا چاہے تو بعض اوقات معمولی اور بعض اوقات سنگین واقعات کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے حمید الدین حاکم کو اپنا قرب عطا فرمایا اور انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر درویشی اختیار کی، اور کس طرح ایک کنیز کی چھوٹی اور معمولی سی بات پر ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی کہ انہوں نے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ کر اللہ پاک کے قرب اور رضا کو سب سے بہتر جانا اور ان کے قرب اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سلطنت سے نکل گئے، اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ایک روز دن بھر کاروباری مملکت انجام دینے کے بعد تھکے ہارے حمید الدین محل میں داخل ہوئے۔ راستے کے آس پاس سبزے اور پھولدار پودوں اور درختوں کے قطار سے گزرتے ہوئے یہ اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ دن بھر کے تھکے ہارے جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو یک بار کی ٹھٹک کر رہ گئے۔ سامنے ہی ان کی مسیری بچھی ہوئی تھی، اس پر بچھے ہوئے پھولوں کی خوشبو نے پوری خوابگاہ کو معطر کر رکھا تھا، اور اس معطر مسیری پر کنیز آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر مدہوش سو رہی تھی۔ کنیز کی اس جرأت اور گستاخی پر حمید الدین جلال میں آ گئے۔ انہوں نے تالی بجا کر محل کی پہرے دار مسلح عورتوں کو طلب کیا اور تندومند سخت مزاج کنیز کو حکم دیا اس گستاخ کو جگا کر اسے بطور سزا کوڑے سے زود و کوب کیا جائے۔ اسی وقت کوڑا بھی مہیا ہو گیا اور صحت مند خادمہ نے کنیز کو بیدار کر دیا۔ اس نے نیم خوابدہ نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا تو سہم کر رہ گئی۔ تندومند پہرے دار عورت اپنے آقا کے حکم کے انتظار میں تھی۔ حمید الدین نے کنیز سے دریافت کیا، تجھ میں یہ جرأت کہاں سے آئی کہ اپنے مالک کی مسیری پر خوف اور دہشت کے بغیر سو گئی؟ کنیز نے نہایت اطمینان سے گردن جھکا لی اور جواب دیا، مجھے یہ بستر بہت اچھا لگا تھا، بس یہ سوچ کر لیٹ گئی تھی کہ دیکھوں اس پر لیٹنے والے کو کیسا آرام ملتا ہے۔ پھر کیسا آرام ملا؟ حمید الدین حاکم نے غصے میں سوال کیا۔ کنیز نے بے نیازی سے جواب دیا، ایسا آرام کہ میں آج سے پہلے اس سے آشنا بھی نہ تھی۔ حمید الدین حاکم نے طنزاً کہا، بے شک ہم تجھے ایک ایسی لذت سے بھی آشنا کرا دیتے ہیں کہ اس سے بھی تو آج تک نا آشنا رہی ہوگی۔ کنیز حمید الدین کی بات نہ سمجھ سکی اور ان کی صورت تکنے لگی۔ حمید الدین نے غصے میں چیخ کر تندومند پہرے دار عورت کو حکم دیا، تعمیل ہو، اب مزید برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ کوڑا زنی، مسلسل کوڑا زنی، تا حکم ثانی کوڑا زنی۔ تندومند پہرے دار عورت کا ہاتھ اوپر اٹھا اور کنیز پر برسنے لگا۔ کوڑے کی ہر ضرب پر کنیز تکلیف سے دوہری ہو جاتی لیکن زبان سے اف تک نہ کرتی۔ حمید الدین حاکم کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی، آخر یہ کنیز روتی کیوں نہیں؟ جب وہ دیر تک کوڑے کی ضربات برداشت کر کے ہنستی مسکراتی رہی تو حمید الدین نے ہاتھ کے اشارے سے کوڑا زنی موقوف کرا دی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کنیز کے روبرو پہنچ گئے۔ ایک عجیب کیفیت کے زیر اثر وہ کنیز سے آنکھ ملانے سے گھبرا رہے تھے۔ کنیز اب بھی مسکرا رہی تھی۔ حمید الدین حاکم نے غصے اور پسپسائی کی ملی جھلی کیفیت میں سوال کیا، اس ہنسی کا سبب کیا کوڑے کی ضربات تجھے تکلیف نہیں پہنچا رہی ہیں؟ مسکراتے ہنستے چہرے پر آنسو کی دھاریں کافوری شمعوں کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کنیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا لہو لہان جسم کیا یہ گواہی نہیں دے رہا کہ کوڑوں کی ضربات مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے؟ پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کنیز نے بے نیازی سے جواب دیا، میں یہ سوچ کر ہنس رہی تھی کہ پھولوں کے جس بستر پر چند لمحے سو کر میں اتنی اذیت ناک سزا بھگت رہی ہوں تو اس بستر پر ہر روز سونے والا کتنی بڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس مختصر سے جملے نے حمید الدین حاکم کے دل و دماغ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کے چہرے کا قرب اندرونی کشمکش اور اذیت کی غمازی کر رہا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھولوں سے لدی ہوئی مسیری قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ بے خیالی میں دو ایک بار اس پر بیٹھ جانے کا ارادہ بھی کیا اور اس پر بیٹھنے کی نیت سے جھکے بھی، لیکن بیٹھے نہیں۔ کنیز کے پُر اثر اور دل کو مجروح کر دینے والے الفاظ کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ کنیز اور مسلح پہرے دار خواتین ادب سے سر جھکائے کسی حکم کی منتظر کھڑی تھیں۔ کچھ دیر بعد
حمید الدین حاکم نے سر اوپر اٹھایا اور حسرت اور مایوسی سے انہیں دیکھنے لگے۔ دل کے سوتے آنکھوں کی راہ سے پھوٹ نکلے تھے۔ کنیز کے سوا کسی اور میں اتنی جرت نہ تھی کہ آنکھیں چار کرتا۔ حمید الدین حاکم نے انہیں حکم دیا، جاؤ باہر جاؤ تخلیہ۔ ساری کنیزیں ایک لفظ ادا کیے بغیر الٹے قدموں واپس جانے لگی۔ انہی میں سزا پانے والی کنیز بھی شامل تھی۔ حمید الدین حاکم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ تم نہیں، تم رک جاؤ، بس چند لمحوں کے لیے۔ پھر حمید الدین حاکم نے پوچھا، تم کون ہو؟ کنیز نے جواب دیا، آپ کی ایک ادنا کنیز نونایت۔ حمید الدین حاکم نے کہا، نہیں، تم کوئی اور ہو، تم نے ایک جملے سے ہمارے دل و دماغ کو پھونک کے رکھ دیا ہے۔ کنیز خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ کے چہرے سے تھکان کے آثار ہویدہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیں، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ حمید الدین حاکم نے پھولوں میں رچی بسی مسیری پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور پھر کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آرام کر لیں اس مسیری پر جس پر چند لمحوں کی استراحت کی سزا ابھی تم بھگت چکی ہو۔ کنیز نے جواب دیا، حضور والا، تو محض وہ ایک بات تھی جو ختم ہو گئی، آخر میں اس اذیت ناک سزا کی تکلیف کس طرح برداشت کرتی؟ یقین جانیے اس عارفانہ جواز نے یکایک مجھ میں اتنی ہمت اور برداشت کی قوت عطا کر دی کہ اگر میں اسے کرامت قرار دوں تو غلط نہ ہوگا۔ حمید الدین حاکم نے وہ رات کس طرح گزاری اس کا صحیح احساس انہی کو ہوگا، لیکن رات بھر کی بے چینی اور اضطراب کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فوراً اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ حکومت کی ذمہ داریاں اور اس کی پرفریب دل نوازیاں اب بھی اناگیر تھیں اور کنیز کا عارفانہ جواز انہیں شکست دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ کبھی یہ حاوی ہوتا، کبھی وہ۔ اس کشمکش نے انہیں ہلکان کر دیا۔ انہوں نے داروغہ استبل کو طلب کیا اور حکم دیا، ہم شکار پر جانا چاہتے ہیں، ہمارا گھوڑا حاصل کیا جائے۔ داروغہ استبل نے حیرت سے پوچھا، حضور شکار پر تنہا تشریف لے جائیں گے؟ ہاں، ہم تنہا جائیں گے۔ داروغہ استبل نے اسی وقت شاہی گھوڑا حاضر کر دیا اور حمید الدین حاکم نے اسی وقت شکار کا ضروری سامان ساتھ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بڑی دیر تک بے مقصد ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتے رہے۔ ایک آگ تھی جو دل میں روشن تھی اور وہ اس کی آنچ میں جل رہے تھے۔ جنگل کے دلکش حسین نظارے اپنی مرطوب تازگی اور تراوٹ سے اس آگ کو بجھانے سے قاصر تھے۔ اسی عالم میں ایک جھاڑی سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ کسی جنگلی درندے کے خیال سے انہوں نے اپنی کمان میں تیر جوڑا اور جھاڑی کی طرف نظر جما کے کھڑے ہو گئے۔ یکایک کوئی چھوٹا سا جانور نکل کے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے اسے ایک نظر میں پہچان لیا۔ یہ ہرن کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ جو کام جنگل کے قدرتی مناظر نہ کر سکتے تھے، ہرن کے بچے نے انجام دے دیا تھا۔ اس کی معصوم صورت اور ننھے منھے سراپے نے حمید الدین حاکم کو اس پر مائل کر دیا کہ اسے زندہ گرفتار کر لیں۔ ہرن کا بچہ برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے چاروں پیر بھاگنے کے دوران ایک ہی جگہ پڑ رہے تھے، بالکل اس طرح جیسے ہاتھ کی چاروں انگلیاں انگوٹھوں سے مل مل کر اپنی جگہ واپس جاتی رہیں۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ دم بدم کم ہوتا رہا۔ دونوں جنگل سے نکل کر آبادی میں داخل ہو گئے۔ کچے پکے مکان آہستہ آہستہ اپنی اصل صورت میں نظر آنے لگے۔ ہرن کے بچے نے آبادی کے بجائے ویرانی کی راہ اختیار کی۔ کچھ دور جا کر دیکھا تو ایک ندی بہہ رہی تھی۔ حمید الدین حاکم نے سوچا، اب یہ بچ کے کہاں جائے گا؟ ندی تو پھاندنے سے رہا۔ اسی دوران وہ بستی کے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ کچی پکی قبریں بے ترتیب حالت میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہرن کے بچے نے کوئی بچنے کی راہ نہ دیکھ کر ایک شکستہ قبر میں گھس کے پناہ حاصل کی۔ حمید الدین حاکم کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ گھوڑے سے کودتے ہوئے کہا، اب کہاں جاؤ گے بچ کر؟ آخر پکڑ ہی لیا ہم نے تمہیں۔ یہ آہستہ آہستہ قبر کے شگاف تک پہنچ گئے۔ اس میں جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے شگاف کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اندر کی ہر چیز روشنی میں آ گئی تو یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ وہاں ہرن کے بچے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ البتہ ایک لاش ضرور رکھی تھی۔ تازہ کفن یہ بتاتا تھا کہ اس کی تدفین کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ شاید آخری دیدار کرنے والوں نے میت کا چہرہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لب و رخسار پر ایک بچھو رینگتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار کبھی ہونٹوں پر ڈنک مارتا
کبھی رخساروں پر نیش زنی کرتا۔ حمید الدین حاکم ہرن کے بچے کو تو بھول گئے، اس عبرت انگیز واقعے نے ان کی پوری توجہ اپنی طرف منعطف کر لی۔ آخر وہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے تیر کی مدد سے بچھو کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ رینگ کر پھر وہیں پہنچ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اس خیال سے وہ اپنی تلوار سے بار بار بچھو کو ہٹاتے رہے اور وہ ہر بار رینگ کر وہیں پہنچ جاتا۔ وہ بچھو کو مارنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کسی طرح بچھو کو قابو میں کیا اور اسے ندی میں پھینک آئے۔ ان کے خیال میں اس طرح انہوں نے بچھو کو بے بس کر دیا تھا اور اب وہ کسی بھی طرح قبر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ پانی کی لہروں کو چیرتا ہوا بچھو کی طرف بڑھا، اور وہ جیسے ہی بچھو کے قریب پہنچا، بچھو سانپ پر سوار ہو گیا۔ سانپ پانی سے خشکی پر آ گیا اور تیزی سے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ حمید الدین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ سانپ بچھو سمیت اسی قبر میں داخل ہو گیا۔ بچھو سانپ کی پشت سے نیچے اتر کر دوبارہ اس میت کے لب و رخسار پر نیش زنی کرنے لگا اور سانپ میت کی گدی کو ڈسنے لگا۔ اس واقعے نے حمید الدین کو بہت متاثر کیا۔ یہ وہاں سے اپنے گھوڑے تک پہنچے اور اس پر سوار ہو کر قریب کی آبادی میں داخل ہو گئے۔ سامنے سے گاؤں کا مکھیا آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کو روک کر دریافت کیا، کیوں بھائی، کیا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ مکھیا نے جواب دیا، ہاں کیوں، کیا بات ہے، تم کیا کرتے ہو؟ میں اس گاؤں کا مکھیا ہوں۔ حمید الدین حاکم نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں کے قبرستان میں جو تازہ قبر بنی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ مکھیا نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے بولا، تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ حمید الدین حاکم نے جواب دیا، میں وہاں سے گزر رہا تھا اور اس تازہ قبر کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی، میرا خیال ہے وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ مکھیا نے بتایا، وہ یہاں کا زمیندار تھا، خدا مغفرت کرے، اس نے لوگوں کو بہت ستایا تھا۔ حمید الدین حاکم لرز گئے۔ مکھیا نے اس فکر مند اور سوچ کی الجھنوں میں مبتلا شخص کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی مدہوش مند کسی دیوانے کو دیکھتا ہے۔ حمید الدین حاکم نے گھوڑے کا رخ موڑا اور محل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے محل میں داخل ہوتے ہی اپنی شریک حیات کو مطلع کیا، ہم تاج و تخت سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اگر تمہیں ہماری رفاقت عزیز ہے تو تمہیں بھی سب کچھ ترک کر کے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وفا شعار شریک حیات نے بلا تعامل اعلان کیا کہ میری موت اور زندگی کے آپ مالک ہیں، آپ جس حال میں بھی رکھیں گے خوش رہوں گی۔ حمید الدین حاکم نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سب کچھ اسی محل میں رہنے دو اور ہمارے ساتھ نکل چلو۔ شوہر پرست بیوی نے اپنا سب کچھ محل میں ہی چھوڑ دیا اور جو کپڑے پہنے تھے اسی میں شوہر کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ اب ان دونوں کی منزل لاہور تھی، جہاں حمید الدین کے نانا سید احمد تختہ قیام فرماتے اور جن کی بزرگی اور عظمت کا دور دور تک شہرا تھا۔ نانا سید محمد تختہ نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور خوب خاطر مدارات کی۔ نانا نے حمید الدین حاکم کو اس حال میں دیکھ کر سوال کیا، کیا بات ہے، بغیر اطلاع دیے تم لاہور میں کس طرح وارد ہو گئے؟ حمید الدین حاکم کا دل بھرایا، بھرائی آواز میں کہا، نانا جان، ہم درویشی اختیار کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس سفر میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نانا نے خوش ہو کر جواب دیا، درویشی اختیار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ دنیا تمہیں طرح طرح سے ورگلائے گی اور کوشش کرے گی کہ تم ایک بار پھر اس کے پاس واپس جاؤ، اس وقت تم کیا کرو گے؟ حمید الدین حاکم نے جواب دیا، ہم جس راہ پر چل پڑے ہیں اس پر مستقل مزاجی سے چلتے رہیں گے، آپ مطمئن رہیں۔ نانا نے کہا، اگر یہ بات ہے تو بسم اللہ، ہم ہر طرح تمہاری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد حمید الدین حاکم نے اپنے نانا کی نگرانی اور سرپرستی میں عبادت اور ریاضت کے مراحل طے کرنے لگے۔ وہ کسی طرح جلد از جلد ابدی سکون کر منزل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابھی عبادت و ریاضت جاری تھی کہ نانا کا آخری وقت آ پہنچا۔ انہوں نے اپنے نواسے حمید الدین حاکم کو طلب کیا۔ حکمرانی ترک کر دینے کے باوجود وہ انہیں حاکم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، حاکم، میرا وقت آ پہنچا اور افسوس کہ میں تمہیں مرتبہ سلوک تک نہیں پہنچا سکا، لیکن یہ بھی مشیت ایزدی تھی، میں اپنے حصے کا کام ختم کر کے بقیہ کے لیے صحیح شخص کا نام بتا دوں۔ حمید الدین حاکم رونے لگے۔ نانا نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور شفقت سے دبا کے فرمایا، حاکم، تمہارا باقی مقسوم سحر وردیہ سلسلے میں، تم وہاں پہنچو اور اپنی قسمت کا بقیہ حاصل کر لو۔ اس کے بعد نانا کا انتقال ہو گیا۔
حمید الدین حاکم ان کی تجویز و تکفین سے فارغ ہو کر سہروردیہ سلسلے کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں بغداد روانہ ہو گئے۔ اب ان پر کیف و مستی طاری ہونے لگی۔ یہ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں داخل ہو کر اتنا مست ہوئے کہ کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا، یہاں تک کہ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں بھی حاضری نہ دے سکے۔ روایت تھی کہ چوتھی رات شہاب الدین سہروردی کو بشارت کے ذریعے حمید الدین کی آمد سے آگاہی ہوئی۔ شہاب الدین سہروردی بیدار ہوتے ہی حمید الدین حاکم کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس جا پہنچے۔ حمید الدین حاکم اس وقت بھی سکر و مستی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ انہیں حضرت شہاب الدین کی آمد کا بالکل پتہ نہ چلا۔ حضرت شہاب الدین نے حمید الدین حاکم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حاکم ایسی بھی کیا بے خودی کہ جس سے ملنے آئے اس سے ملے بغیر ہی سکر و مستی میں چلے گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حمید الدین حاکم فوراً عالم سہو میں آ گئے۔ ہوش و حواس میں آتے ہی سامنے شہاب الدین سہروردی کو دیکھ کر ادب سے بیٹھ گئے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی نے کہا، حاکم ابراہیم بن ادھم کی طرح تم نے بھی درویشی تخت و تاج دے کر حاصل کیے۔ تمہارے اس اثار و قربانی اور زہد و ریاست پہلا مرحلہ تو یوں ہی طے کرا دیا ہے، اب مزید کیا درکار ہے ہمیں بتاؤ۔ حمید الدین حاکم نے جواب دیا، یا شیخ سید احمد تختہ ترمیزی لاہوری ناچیز کے نانا تھے۔ انہوں نے ایک عرصے تک اس خاکسار کی تعلیم و تربیت فرمائی اور اپنے آخری لمحوں میں خالق حقیقی کے پاس جانے سے پہلے ارشاد فرمایا، حاکم تیری قسمت کا بقیہ ایک ایسے عزیز کے پاس ہے جس کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے۔ میں نے سوچا اس بزرگ کو میں کہاں تلاش کروں، سیدھا آپ کے پاس چلا آیا، کیونکہ سلسلہ سہروردیہ آپ ہی کے دم سے قائم ہے اور اس سلسلے میں آپ ہی میری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ شہاب الدین سہروردی نے بنظر غائر حمید الدین حاکم کو دیکھا اور مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد فرمایا، حاکم ہم نے کشف سے اس شخص کو تلاش کیا جس کے پاس تمہاری قسمت کا بقیہ ہے، افسوس کہ وہ اس وقت عالم وجود میں نہیں۔ حمید الدین حاکم نے پریشان ہو کر دریافت کیا، کیا ان حضرت کا وصال ہو چکا ہے؟ نہیں، شہاب الدین سہروردی نے جواب دیا، وہ تاحال عدم سے وجود میں نہیں آئے۔ حمید الدین حاکم نے حیران ہو کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کچھ دیر بعد دریافت کیا، حضرت کچھ وضاحت سے ارشاد فرمائیں۔ شہاب الدین سہروردی نے جواب دیا، تمہاری قسمت کا بقیہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے کے پاس ہے اور وہ حضرت ابھی اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ حمید الدین حاکم فکر مند ہو کر بیٹھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ حمید الدین حاکم نے جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، ان کا انتظار کہاں کرنا چاہیے۔ شہاب الدین سہروردی نے کہا، تم وہیں چلے جاؤ جہاں تمہارے پیر و مرشد تشریف فرما ہونے والے ہیں، یعنی ملتان، اور وہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرو۔ حمید الدین حاکم نے کہا، بہتر ہے، جیسا حکم شیخ۔ چلتے وقت شہاب الدین سہروردی نے انہیں تبرکہ ایک مسلن عطا فرمایا اور دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ بغداد سے واپسی پر آپ نے رحیم یار خان کو اپنا مستقر بنایا۔ یہاں رہتے رہتے کچھ مدت گزر گئی تو آپ شہرا ادھر ادھر پھیلنے لگا۔ کیچ مکران سے آپ کا خاندان بھی یہیں پہنچ گیا اور اس درویش حاکم کے قدموں میں جھک گیا۔ انہوں نے چند گاؤں آپ کی نظر کیے، آپ ان کی آمدنی سے لوگوں اور حاجت مندوں کی دستگیری فرمائیں۔ انہی میں ایک گاؤں ایسا تھا جس پر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ایک مرید کو تصرف حاصل تھا۔ اسے حاکم کے کارندوں سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی تو اس نے شکایتاً اپنے مرشد حضرت زکریہ ملتانی کو خبر دی۔ حضرت زکریہ ملتانی نے حمید الدین حاکم کو خط لکھا، واضح ہو کہ تم قریشی ہاشمی حضرت ابو الحسن ہنکاری کے جانشین ہو اور تمہارا نام حمید الدین حاکم ہے، لیکن طریقہ سلوک میں محکوم ہو کر رہنا ہی لازم ہے اور کسی ایسے امر کا ارتکاب کرنا جو ارباب حال کے مناسب حال نہ ہو اچھا نہیں۔ ایک چھوٹے سے قطع زمین کی خاطر کسی مسکین کے دل کو آزردہ کرنا کہاں تک مناسب ہے۔ اس خط نے حمید الدین حاکم کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ نے فوراً ہی جواب لکھا، بات تمید خدائے ذوالجلال حضرت، یہ محکوم احکام الہی ہے۔ یہ ناچیز خود کو درویشوں کی خاک پا سمجھتا ہے اور خدا گواہ ہے کہ ہمیں درویش مسحور کے رنجیدہ ہونے کا قطعی علم نہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارا کوئی کارندہ درویش کے مزاحم نہ ہوگا۔
اس خط نے حضرت زکریا ملتانی کو اتنا خوش کیا کہ انہوں نے حمید الدین حاکم کو بلا بھیجا اور یہ ان کی خدمت میں پہنچے تو حضرت زکریا ملتانی نے بے پایا خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اس موقع پر زکریا ملتانی کے کسی عقیدت مند نے کہا، جناب یہ بہترین موقع ہے کہ آپ پیر و مرشد سے بیعت و خلافت کی بھی بات کر لیں۔ حمید الدین حاکم نے جواب دیا، نہیں، میں بیعت و خلافت کی خواہش لے کر ہرگز نہیں آیا، میں تو ان کے پوتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یوں انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اپنے پیر و مرشد کی آمد کے انتظار میں بسر کر دیا۔ جس وقت آپ حضرت رکن الدین کے مرید ہوئے اس وقت آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، جبکہ خواجہ رکن الدین نوجوان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حمید الدین حاکم نے 167 سال عمر پائی۔ بڑی بڑی کرامات آپ سے منسوب ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں کی مشکلات حل کی۔ آپ کی خدمت میں جو بھی آیا سرخرو اور کامران ہوا۔ حضرت حمید الدین حاکم نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ فقہ میں بخارا اور صرف میں گنج اور تفسیر میں نیام اور نظم میں گلزار بہت مشہور ہوئی۔ آپ کی حیات جلال و جمال کے حسین امتزاج سے مزین ہے۔ ہمیشہ شاہی جلال اور فقیری جمال آپ کے ہمراہ اور ہمر کعب رہا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول مبارک، حکومت جہاں چشم کو ٹھکرا کر فقیری خرقہ پہن کر زندگی گزار دینا، الفقر فقری کی دلکش اور حسین تفسیر ہے۔ آپ کے وصال سے قبل کسی بزرگ نے پیش گوئی کی تھی کہ ملتان کی ایک سمت غرق ہونے والی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی کوئی فکر والی بات نہیں، البتہ کوئی صاحب کرامت بزرگ دنیا سے رحلت فرما جائیں گے۔ آپ کی یہ بات کچھ عرصے بعد بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ 12 ربیع الاول 737 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ ملتان میں آپ کی تجویز و تکفین ہوئی اور بھاولپور میں رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن کے شمال کی جانب 6 میل کے فاصلے پر موزہ ترنڈا ایک جگہ ہے، وہاں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ نے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اشارہ غیبی اور خدا کی منشا کے عین مطابق اقتدار کو ٹھکرا کر خدا رسیدگی اور قرب الہی کی منازل طے کی۔ خدا اپنے محبوب بندوں کو اپنی قربت عطا کرنا چاہے تو بعض اوقات معمولی اور بعض اوقات سنگین واقعات کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔